بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین نغمی۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز 1:29 پر ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ ہمارا آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح خاص پروگرام ہے، لیکن سب سے پہلے لفظ پیش کر رہے ہیں ابوالحسن نغمی۔ تمام سول ساتھیوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو تہذیب ہم نے ورثے میں پائی ہے اس کے مطابق بچے اپنے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں اور بزرگ اپنے سے کم عمروں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اب خاصے عرصے سے سول کے اجلاسوں کو میرے بچے شدید ترین محنت اور محبت سے مرتب کر رہے ہیں، اور میرے بڑے بیٹے نور نغمی اور میرے خواہرزادے علی شعیب حسن اور میرے ایک اور خواہرزادے کے بیٹے یعنی میرے پوتے ہوئے نا محمد عارج، یہ سب بچے مل کر نہایت لگن کے ساتھ اس اجلاس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اجلاس آخری اتوار کو ہوتا ہے، 1:29 پر ہوتا ہے، اور اس میں پیش لفظ پڑھا جاتا ہے۔ تو لیکن اس درمیان میں یا اسی روز اچانک اگر کوئی اور خبر آ جائے، اچھی یا بری، مثال کے طور پر مئی کے مہینے میں 9 مئی کو ایگزیکٹلی بہت دکھ بھری خبر موصول ہوئی کہ شمیم حنفی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے بہت ہی سول کے مخلص ساتھی تھے اور ان کا بہت دلی تعلق تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمیم حنفی ہم سے ہزاروں میل دور زمین کے گولے کے بالکل دوسری طرف رہتے تھے، لیکن دل ملے ہوئے تھے، اور اس قدر وابستگی اور خلوص تھا جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ صرف ایک مرتبہ امریکہ آئے تو وہ ہمارے اجلاس میں شریک ہوئے اور اپنی پرخلوص گفتگو اور اپنی شخصیت کے نقوش ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ہوا ان سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ، مگر ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ وہ شاعر تھے، ڈرامہ نویس تھے، کالج اور یونیورسٹی میں لیکچرر تھے، پروفیسر تھے، ریسرچ اسکالر تھے، PhD تھے، ڈیلٹ تھے۔ اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک سے تمام عمر منسلک رہے، گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں، نقاد کی حیثیت سے بہت ہی زیادہ معروف ہوئے، اور یہی سب سے بڑا ان کا تعارف بن گیا۔ سول کے پیارے پیارے ساتھیوں، رفیقوں اور ہم سفروں، ہمیں بیتی ہوئی صدیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ صدیاں جب اشرافیہ کی حویلیوں کی دیواریں بہت اونچی ہوا کرتی تھیں اور عورتیں کھڑکیوں سے جھانکتی بھی نہیں تھیں۔ علی گڑھ میں کالج تعمیر ہوا تو کسی ہمدرد نے عرض کیا کہ حضور، اسی کالج کے ایک طرف لڑکیوں کا بھی ایک مدرسہ کھول دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو کسی ہمہ شمہ نے نہیں، سر سید احمد خان نے کہا نہیں بالکل نہیں، لڑکیوں کو نہیں پڑھانا، تعلیم نہ دینا، ہردنگی ہو جائیں گی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ عورتوں کو پڑھنا سکھا دو، لکھنا نہ سکھانا۔ لکھنا کیوں نہ سکھانا؟ وہ خط و کتابت کریں گی، عاشقانہ خط و کتابت۔ تو مرزا غالب جیسے جینیس آدمی، انہوں نے بھی تعلیم نسواں کی مخالفت کی کہ عورتوں کو پڑھا کے کیا کرو گے۔ میں نے اپنے چھٹپن میں اپنی خالہ شرف النساء بیگم کو، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دنوں میں 9 سال کی تھیں، اس دور کی بہت سی بیویوں کو دیکھا جن کو صرف ایصال ثواب کے لیے بغیر مطلب اور معنی سمجھائے قرآن پڑھایا جاتا تھا، ایصال ثواب کے لیے، لیکن ساری نیک دل بیویاں ایک جیسی نہیں تھیں۔ میں اپنی دادی سیدہ وکالت فاطمہ نشتر خیر آبادی، وہ نہایت ہی قریبی رشتے سے میری دادی تھیں اور نشتر خیر آبادی کے نام سے شعر کہا کرتی تھیں۔ 8 سال کی تھیں، چیچک نکلی، جان بچ گئی، لیکن چہرہ داغدار ہو گیا۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں یہ شعر کہا، ملاحظہ فرمائیے، چیچک کے داغ نے مجھے برباد کر دیا،
ورنہ یہ شکل کم تو نہ تھی ماہتاب سے۔ یہ 9 سال کی بچی۔ مشاعروں میں شریک ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ میری یہ دادی اردو کے عظیم المرتبت شاعر ریاض خیر آبادی کی سگی بھتیجی تھیں۔ تشکیل پاکستان کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے سید رئیس احمد جعفری ان کو اپنے ہمراہ لیے بغیر بمبئی کے راستے سے، جہاز کے راستے سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچ گئے۔ جب ہماری دادی نے یہ خبر سنی تو انہیں بہت صدمہ پہنچا اور وہ خیر آباد میں رہنا ان کے لیے بالکل مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک نظم کہی تھی، ایک شعر یاد رہ گیا ہے مجھے، جنگل کا ہے نمونہ جہاں ہے میرا قیام، اے جان آرزو میں تیری جستجو میں ہوں۔ جب دادی خود بھی کراچی پہنچ گئیں تو کراچی کی پیر الہی بخش کالونی میں کرائے کے کوارٹر میں سکونت پذیر ہوئیں۔ یہ بہت ہی دکھ بھرے دن تھے۔ جعفری صاحب نئے وطن کے نہایت صبرآزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ والدہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ کیسے انہیں قائل کرتے۔ ایک مرتبہ عید کے دن کراچی میں دادی سے ملنے گیا۔ میں نے دیکھا کہ رئیس چچا باورچی خانے میں بیٹھے سوئیاں کھا رہے ہیں۔ میں نے دادی کو سلام کیا اور پوچھا، دادی کیا یہاں پیر الہی بخش کالونی میں بھی شعر کہنے کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں؟ تو اشارے سے کہنے لگیں، بس اس سنگ دل کے بارے میں کبھی کبھی کوئی شعر کہتی ہوں، لو سنو۔ پھر رئیس چچا کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، دل تیرا پتھر کا ہے، تیرا جگر فولاد ہے، کون کہہ سکتا ہے یہ کہ تو میری اولاد ہے۔ رئیس چچا نے دونوں ہاتھوں سے پرزور تالیاں بجائیں اور کہا، واہ واہ واہ، کیسا تھیٹریکل شعر کہا ہے امتیا نے۔ وہ امتیا کہا کرتے تھے اپنی والدہ کو۔ آغا حشر کا زمانہ یاد آ گیا۔ سیدہ وکالت فاطمہ نشتر خیر آبادی میرے تخمینے کے مطابق 19ویں صدی 1857 کی جنگ آزادی کے بہت بعد پیدا ہوئی ہوں گی اور ان کا انتقال کراچی میں غالباً 1970 میں ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ اگر ان کی مناسب تعلیم ہوتی تو وہ اس زمانے میں بھی بڑی اچھی شاعرات پیدا ہو سکتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے کی رفتار کسی کے روکے نہیں رکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا، الوقت سیف قاطع۔ بس اقبال نے عورت سے پوچھا تھا اس وقت جب کہ حالات ہی کچھ اور تھے، پوچھا تھا اور سوال کیا تھا، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلو بند۔ تو اس وقت تو عورت چپ ہو گئی۔ آج کی عورت بآواز بلند کہہ رہی ہے، دونوں چیزیں چاہیے، یعنی آزادی نسواں بھی چاہیے اور زمرد کا گلو بند بھی چاہیے، اور دونوں کے یکجا ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا رنگ، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال نے اپنی بیٹی کو انگریزی کی تعلیم دلوائی، جرمن گورننس کو ملازم رکھا، بیٹی نے ڈگری کالج تک تعلیم پائی۔ اکبر الہ آبادی نے بے پردہ بیویوں کو دیکھا تو کہا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا حتیٰ کہ مجاز آ گیا۔ اس نے کہا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل نہایت خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اور اب عورتیں پورے اعتماد کے ساتھ مشاعروں میں پڑھتی ہیں، اور اب کسی زنانہ کمپارٹمنٹ میں کوئی ضرورت، کسی علیحدہ کمپارٹمنٹ میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہادر شاعرات نے اپنی شاعرانہ حیثیت کا اعلیٰ مقام خود متعین کیا ہے۔ کوئی عورت پہلے تصور نہ کر سکتی تھی کہ وہ کسی ایسے مشاعرے میں شریک ہو سکتی ہے جس میں 100%
شاعر ہی شاعر ہوں گے، شاعرہ کوئی نہ ہوگی۔ 20ویں صدی کا نصف حصہ گزر چکا تھا، نصف ثانی امس رہا تھا۔ اس تاریخی مشاعرے میں ایک تاریخی مشاعرہ ہوا لاہور میں، کوئی 500 لوگ جمع تھے، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور لوگ کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ تو اس میں ایک لڑکی شاعرہ کی حیثیت شریک ہوئی۔ میں ان دونوں بی اے کا طالب علم تھا اور مشاعرہ دیکھنے کے لیے پہنچا تھا۔ سید عابد علی عابد مشاعرے کے صدر تھے، شوکت تھانوی نظامت کر رہے تھے، جگر مراد آبادی ہندوستان سے تشریف لائے تھے۔ ایک بچی سیدھی سادی اسٹیج پر آئی، سادہ سا لباس، چہرے پر صدیوں کی شرافت، وقار اور تمکنت اور سادگی۔ اس لڑکی نے اپنے دلگداز ترنم سے غزل سنائی، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ مشاعرہ لوٹ لیا بالکل، اور کسی اور کو سننے کے روادار ہی نہ تھے لوگ، بار بار کہتے تھے زہرا نگاہ زہرا نگاہ۔ تو بڑا ہی عجیب و غریب تاریخی مشاعرہ تھا۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ اب مشاعروں کا رخ بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ مشاعرہ نہیں تھا، یہ ریفرینڈم تھا، اور اس ریفرینڈم کا عنوان یہ تھا: کیا عورتیں مردوں کے ساتھ مشاعرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں پڑھ سکتی ہیں، یقیناً پڑھ سکتی ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پیش لفظ سننے کے بعد آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا پروگرام کیا ہے۔ جی ہاں، سول نے آج نسائی مشاعرے کا اہتمام کیا ہے، جس کو پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ۔ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، یعنی آج ہم نے بھی شاعری کو مرد و زن کے بیچ بانٹ دیا ہے۔ ہر چند کی میں خود اس کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی خواتین شاعرات مردانے اور زنانے ڈبے کی کبھی حامل رہی ہیں۔ میرے نزدیک شاعری شاعری ہے، مرد و زن کی تمیز کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خواتین کے جذبات، محسوسات، تجربات اور تخلیقی مراحل میں ایک خاص قسم کی نزاکت ہوتی ہے۔ تم نے بات کہہ ڈالی، کوئی بھی نہ پہچانا، ہم نے بات سوچی تھی، بن گئے ہیں افسانے۔ زہرا نگاہ، حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ پروین شاکر۔ خواتین نے شعر کہنا کب شروع کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ خواتین جو ہیں اسی دن سے شعر کہہ رہی ہیں جب سے مرد نے شعر کہنا شروع کیا، لیکن مذہبی، سماجی اور تہذیبی جکڑ بندیوں کے دباؤ میں عورت پردہ نشینی اور امور خانہ داری سے باہر نہیں نکل سکی۔ دل مسوس کے چپ رہتی ہوں گی۔ تعلیم نسواں اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر خواتین کی ایک نئی پوز سامنے آئی اور بہت ہی اچھی شاعری کی، اور 20ویں صدی کے وسط سے باقاعدگی سے یہ تسلسل ملتا ہے۔ خواتین کی شمولیت اور اشتراک سے اردو شاعری میں جو نیا موڑ آیا وہ ان کی نسائی حیثیت تھی۔ عورت ہونے کا احساس، سماج میں ثانوی حیثیت کا شعور، اور مرد معاشرے میں عورت کے استحصال کے خلاف احتجاج کا شعری اظہار رہا ہے۔ بر صغیر کے شعری اظہار میں کارفرما نسائی حیثیت کا اوور فلو شمالی امریکہ تک آ پہنچا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہاں کے مقامی اثرات، تہذیبوں کے انسلاک، رہن سہن اور دوسرے سماجی اور خانگی امور کے ساتھ یہاں کی تازی ہوا، نئی روشنی اور اظہار کی آزادی نے بھی ان شاعرات کی شعری حیثیت کو متاثر کیا ہے۔ آج 21ویں صدی کی شاعرات، خصوصی طور پر شمالی امریکہ میں مقیم
نسائیت کے کمپلیکس سے اکثر آزاد ہو چکی ہیں، مرد و زن کی تقسیم کو نہیں مانتی اور ہم بھی نہیں مانتے، مگر آج مان گئے ہیں۔ یہ سول کا اجلاس ہے جس کے روح رواں ابوالحسن نقوی صاحب ہیں، اور نقوی صاحب کی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کیونکہ سب کو اپنی عاقبت پیاری ہے۔ سول کے اجلاس کی اس شعری نشست میں صرف شاعرات کو شامل کیا گیا ہے، وہ بھی شمالی امریکہ کی، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدعو کرتے وقت صرف اپنی سہولت، لوگوں کی رسائی، وقت کی حدود کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، یہاں پردیس میں درجنوں شاعرات فخر سخن کرتی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک۔ انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں دوسری شاعرات کو زحمت دی جائے گی۔ پھر آئیے میں نام بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس مشاعرے میں کون سی شاعرات اپنا کلام پیش کرنے جا رہی ہیں۔ عشرت آفرین، نیر جہاں، فرح کامران، حمیرہ رحمان اور سبیہ صبا۔ مشاعرے کے آغاز کے لیے جس شاعرہ کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں، ان کا تخلیقی سفر چند برس پہلے اپنے شوہر کامران ندیم کے وفات پر پڑھے گئے مضمون سے ہوا۔ اس مضمون نے فنون جیسے ادبی جریدے میں جگہ پائی، اور شمس الرحمن فاروقی جیسے نقاش سے ہم نے ہمیں ہمت افزائی کی۔ پھر انہوں نے شاعری کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان کی تخلیقات بڑی تیزی سے لڑکپن کے بانکپن سے گزرتی ہوئی نوجوانی کے اعتماد میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ شاعری کے ساتھ افسانہ بھی لکھتی ہیں، حلقہ ارباب ذوق کی فعال کارکن ہیں، اور اچھی نظامت کے لیے جانی جاتی ہیں۔ کامران ندیم فاؤنڈیشن قائم کر کے انہوں نے سماجی اور ادبی کاموں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ میں ان کا ایک شعر سے انہیں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ لب کشائی کی اجازت نہیں دیتا لیکن، لب کشائی کی اجازت نہیں دیتا لیکن، سب کتنے وہ نشاں ہونٹوں پہ کر جاتا ہے۔ فرح کامران۔ ایک غزل۔ تمہارے پیکرے خود سر میں ڈھل بھی سکتی ہوں، تمہارے پیکرے خود سر میں ڈھل بھی سکتی ہوں، میں بات کرنے کا لہجہ بدل بھی سکتی ہوں۔ واہ واہ۔ تمہارے پیکرے خود سر میں ڈھل بھی سکتی ہوں، میں بات کرنے کا لہجہ بدل بھی سکتی ہوں۔ اس اعتماد سے رکھا ہے آسماں پہ قدم، اس اعتماد سے رکھا ہے آسماں پہ قدم، کہ اب گری تو میں گر کر سنبھل بھی سکتی ہوں، کہ اب گری تو میں گر کر سنبھل بھی سکتی ہوں۔ میں تیری اونچی حویلی میں قید رہ کر بھی، میں تیری اونچی حویلی میں قید رہ کر بھی، تیرے حصار سے باہر نکل بھی سکتی ہوں، تیرے حصار سے باہر نکل بھی سکتی ہوں، اور چٹان بن کے مقابل ہوں بد نظر کے لیے، چٹان بن کے مقابل ہوں بد نظر کے لیے، کسی کے پیار میں لیکن پگھل بھی سکتی ہوں، کسی کے پیار میں لیکن پگھل بھی سکتی ہوں۔ حسینیت ہے میرا دین اور زباں زینب، حسینیت ہے میرا دین اور زباں زینب، علم اٹھا کے میں شعلوں پہ چل بھی سکتی ہوں، علم اٹھا کے میں شعلوں پہ چل بھی سکتی ہوں۔ تمہارے پیکرے خود سر میں ڈھل بھی سکتی ہوں، میں بات کرنے کا لہجہ بدل بھی سکتی ہوں۔ ایک اور غزل۔ ایک مکان شہر تمنا میں ہوا کرتا تھا، ایک مکان شہر تمنا میں ہوا کرتا تھا، دل کا دروازہ اسی سمت کھلا کرتا تھا۔ ایک مکان شہر تمنا میں ہوا کرتا تھا، دل کا دروازہ اسی سمت کھلا کرتا تھا،
میں بھی رہتی تھی کسی حسن نظر میں آباد، میں بھی رہتی تھی کسی حسن نظر میں آباد، ایک شہزادہ میرے دل میں رہا کرتا تھا، ایک شہزادہ میرے دل میں رہا کرتا تھا، میرے آنگن میں بہت پھول کھلا کرتے تھے، میرے آنگن میں بہت پھول کھلا کرتے تھے، زندگی کا بھی عجب رنگ ہوا کرتا تھا، زندگی کا بھی عجب رنگ ہوا کرتا تھا، خوش کر ڈالا زمانے کی ضرورت نے اسے، خوش کر ڈالا زمانے کی ضرورت نے اسے، ایک دریا تھا جو صحرا میں بہا کرتا تھا، ایک دریا تھا جو صحرا میں بہا کرتا تھا، یہ جو کھنڈرات ہیں یہاں لوگ رہا کرتے تھے، یہ جو کھنڈرات ہیں یہاں لوگ رہا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا یہاں شہر ہوا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا یہاں شہر ہوا کرتا تھا، کیا شناسائی تھی اس کی میرے جسم و جاں سے، کیا شناسائی تھی اس کی میرے جسم و جاں سے، آنکھ سے دل میں میرے جھانک لیا کرتا تھا، آنکھ سے دل میں میرے جھانک لیا کرتا تھا، ایک مکان شہر تمنا میں ہوا کرتا تھا، دل کا دروازہ اسی سمت کھلا کرتا تھا۔ بہت شکریہ۔ اب میں جس شاعرہ کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں ان کا اور ان کی شاعری کا ہمارے شہر واشنگٹن سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ آج سے 35 برس پہلے عید کے موقع پر جو اپنے استاد ڈاکٹر زین سے ملنے اس شہر میں آئیں تو ان کے اندر سوئی ہوئی شاعرہ نے انگڑائی لی اور چاند رات ان پہ پہلی غزل کا نزول ہوا۔ دوسرے دن علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی عید ملن پارٹی میں انہوں نے غزل سنائی اور پورے شہر کو گرویدہ بنا لیا۔ علی گڑھ کے سالانہ مشاعرے کی اسٹیج سے مشاعروں کی دنیا میں داخل ہوئیں اور اپنے تغزل اور ترنم سے بہت جلد ان کی آواز دنیا بھر کے مشاعرہ گاہوں میں گونج اٹھی۔ ان کی زبان پر ان کے بزرگوں کا دست دعا ہے اور وہ غزل کی پرانی زمین میں اشعار کے نئے تازہ پھول کھلاتی رہتی ہیں جو خوش رنگ بھی ہیں اور خوشبودار بھی۔ میں ڈاکٹر صبیہ صبا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ عبداللہ صاحب، نغمی صاحب اور تمام سننے والوں کو یہ میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عید کا موقع ہے، اب سے کوئی 35 سال پہلے ہمارا تعارف واشنگٹن والوں سے جس غزل کے ذریعے ہوا تھا، عبداللہ صاحب کی فرمائش پہ میں پیش کرتی ہوں۔ ماہ نو بھی تیرے ہی گھر ہوا، ماہ نو بھی تیرے ہی گھر ہوا، تیری دید بھی تیرے گھر ہوئی، ماہ نو بھی تیرے ہی گھر ہوا، تیری دید بھی تیرے گھر ہوئی، میری عید کیا تیرے گھر ہوئی، کہ نشاط قلب و نظر ہوئی، میری عید کیا تیرے گھر ہوئی، کہ نشاط قلب و نظر ہوئی، وہ غم جہاں کے ہجوم میں جو ملے تو ایسے بچھڑ گئے، وہ غم جہاں کے ہجوم میں جو ملے تو ایسے بچھڑ گئے، نہ سراغ ان کا مجھے ملا، نہ انہی کو میری خواہش
खबर हुई, न सुराग उनका मुझे मिला, न उन्हीं को मेरी खबर हुई। शबे माह क्या शबे वस्ल थी, शबे वस्ल क्या शबे माह थी, शबे हिजर क्या शबे तार है, शबे माह आके गुजर गई, शबे माह आके गुजर गई। शबे तार की न सहर हुई, शबे माह आके गुजर गई, शबे तार की न सहर हुई। मेरे राज़दां मेरे नाम पर ये खबर तो दे कभी आन कर, मेरे राज़दां मेरे नाम पर ये खबर तो दे कभी आन कर, मेरे हाल ज़ार को जान कर, मेरे हाल ज़ार को जान कर, कभी आँख उनकी भीतर हुई, मेरे हाल ज़ार को जान कर, कभी आँख उनकी भीतर हुई। उन्हें भूल जाने का हौसला जो करे तो कैसे करे सबा, कि जहाँ जहाँ भी गुजर हुआ वही उनकी राह गुजर हुई, कि जहाँ जहाँ भी गुजर हुआ वही उनकी राह गुजर हुई। मेरी ईद क्या तेरे घर हुई, कि नशाते क़ल्बो नज़र हुई, महीनों भी तेरे ही घर हुआ, तेरी दीद भी तेरे घर हुई। वाह बहुत शुक्रिया। एक नई गजल के साथ जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी, अभी इसी मुसीबत में जिसमें हम गिरफ्तार हैं, जिस वबा में, उसी के दौरान लिखी गई थी। इधर उधर हो गई थी लेकिन जमाल ने मुझे अभी भेज दी है, क्योंकि वो इसकी कंपोजिंग करते हैं मेरे लिए। बहरहाल डॉक्टर जमाल कादरी का भी बहुत शुक्रिया। तो गजल हाजिर है कि एक अंदेशा सा था अब के जुदा होते हुए, एक अंदेशा सा था अब के जुदा होते हुए, बंद हम पाए न बाबे लुत्फ वाह होते हुए, बंद हम पाए न बाबे लुत्फ वाह होते हुए, वो न जाने कौन गलियों में भटक कर रह गए, वो न जाने कौन गलियों में भटक कर रह गए, मेरे घर का सीधा साधा रास्ता होते हुए, मेरे घर का सीधा साधा रास्ता होते हुए। क्यों नहीं मिलता हमें गुम करदा मंजिल का सुराग, क्यों नहीं मिलता हमें गुम करदा मंजिल का सुराग, दर बदर है कारवां क्यों नक्शे पा होते हुए, दर बदर है कारवां क्यों नक्शे पा होते हुए। क्या मसीहाओं में एजाज़े मसीहाई नहीं, क्या मसीहाओं में एजाज़े मसीहाई नहीं, लोग क्यों बीमार हैं दारुशिफा होते हुए, लोग क्यों बीमार हैं दारुशिफा होते हुए। क्यों नहीं आता लबों पर शिकवे अहले जफा, अब आजकल के जो हालात हैं आप देख लें, क्यों नहीं आता लबों पर शिकवे अहले जफा,
हब से दम क्यों कम नहीं ताज़ा हवा होते हुए, हब से दम क्यों कम नहीं ताज़ा हवा होते हुए। और किससे पाएंगे सरे महफिल लबो लहजे की दाद, किससे पाएंगे सरे महफिल लबो लहजे की दाद। ढूंढता है दिल तुम्हें नगमा सरा होते हुए, ढूंढता है दिल तुम्हें नगमा सरा होते हुए। आज भी रोशन है दिल में तेरी यादों के चराग, आज भी रोशन है दिल में तेरी यादों के चराग। जुल्मतें तन्हाइयों की जा बजा होते हुए, जुल्मतें तन्हाइयों की जा बजा होते हुए। और ये शेर सुनिए कि अनकही बातों पे दिल में रंजिशों को पाल कर, अनकही बातों पे दिल में रंजिशों को पाल कर देखते हैं आशना नाशना होते हुए। अनकही बातों पे दिल में रंजिशों को पाल कर देखते हैं आशना नाशना होते हुए। क्यों नहीं हम बढ़ के हो जाएं सरापा एहतिजाज, क्यों नहीं हम बढ़ के हो जाएं सरापा एहतिजाज। फैसला तस्लीम क्यों है नारवा होते हुए, फैसला तस्लीम क्यों है नारवा होते हुए। और क्यों सफर की रात रंजे राह में है हम सफर, क्यों सफर की रात रंजे राह में है हम सफर। नज्म साकिब सा फलक पर रहनुमा होते हुए, नज्म साकिब सा फलक पर रहनुमा होते हुए। इंतजारे नामए सुबह बहारा कब तलक, इंतजारे नामए सुबह बहारा कब तलक। मौजे गुल होते हुए मौजे सबा होते हुए, इंतजारे नामए सुबह बहारा कब तलक। मौजे गुल होते हुए मौजे सबा होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद का कहना है कि शतरंज के खेल की तरह गज़ल में भी इम्कानात की कमी नहीं, और इसके सबूत में हम हुमैरा की गज़लियात पेश कर सकते हैं, जो जदीद गज़ल का एक मुनफरिद जिंदा और तवाना आवाज़ का नाम है। अलामतों से अनोखे मफ़हूम अदा करना, पुराने अल्फाज से नए माने निचोड़ना और माने में तहदारी पैदा करना उनकी शायरी की खुसूसियात है। हुमैरा रहमान को मशरक़ी रवायात से आगही है और उन्होंने मगरबी तहजीबी जौहर को समझा है, महसूस किया है और अपनाया है। जज्बे और फ़िक्र के शदीद रवैयों में एतदाल कायम करके उन्होंने अपने लिए एक नई राह निकाली है और वही उनकी इनफरादियत है। दो शेरी मजमूओं के खालिक हैं। उनका एक शेर, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। हुमैरा रहमान। गज़ल के चंद शेर पेश कर रही हूँ। रात भर बैठे रहे फुर्सते उम्मीद के साथ, रात भर बैठे रहे फुर्सते उम्मीद के साथ। दिन की आहट से नए अहद की तजदीद के साथ, वाह वाह। दिन की आहट से नए अहद की तजदीद के साथ। आज भी पाँव बंधे हैं मेरे आइंदा के, आज भी पाँव बंधे हैं मेरे आइंदा के। लौट आने की गुज़श्ता किसी ताकीद के साथ, आज भी पाँव बंधे हैं मेरे आइंदा के। लौट आने की गुज़श्ता किसी ताकीद के साथ। सानेहा रोज़ गुज़रता है मेरे शहरों से, सानेहा रोज़ गुज़रता है मेरे शहरों से। लेकिन अखबार में तस्वीर है तरदीद के साथ। सानेहा रोज़ गुज़रता है मेरे शहरों से, लेकिन अखबार में तस्वीर है तरदीद के साथ। फैसला जुर्म के अतराफ कहीं रहता है,
فیصلہ جرم کے اطراف کہیں رہتا ہے، بے گناہی کے بیانات کی تمہید کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، فیصلہ جرم کے اطراف کہیں رہتا ہے، بے گناہی کے بیانات کی تمہید کے ساتھ۔ جس میں رہتے ہیں حمیرا اسے رد کرتے ہیں، دائرہ خوف کا ہے حلقہ تائید کے ساتھ۔ جس میں رہتے ہیں حمیرا اسے رد کرتے ہیں، دائرہ خوف کا ہے حلقہ تائید کے ساتھ۔ رات بھر بیٹھے رہے فرصت امید کے ساتھ، دن کی آہٹ سے نئے عہد کی تجدید کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ غزل کے چند شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، تو اس کا رد عمل قابل معافی تھا۔ گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، تو اس کا رد عمل قابل معافی تھا۔ محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، سو ہم کو اپنے لیے ایک نام کافی تھا۔ محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، سو ہم کو اپنے لیے ایک نام کافی تھا۔ چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، یہ روشنی کی روایات کے منافی تھا۔ چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، یہ روشنی کی روایات کے منافی تھا۔ اسے خیال تھا میری شکستہ پائی کا، اسے خیال تھا میری شکستہ پائی کا، یہ جاننا بھی تو زخم کی تلافی تھا۔ اسے خیال تھا میری شکستہ پائی کا، یہ جاننا بھی تو اس زخم کی تلافی تھا۔ حمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، حمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، کہ اس مکان کا سامان سب اضافی تھا۔ حمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، کہ اس مکان کا سامان سب اضافی تھا۔ گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، تو اس کا رد عمل قابل معافی تھا۔ تیز گرمی اور شدت حبس کے بعد جب ٹین کی چھتوں پر بارش کی بوندوں سے جل ترنگ سے بجتے ہوں اور یہ آواز اندر سے ٹھنڈک کی بشارت دیتی ہے، تو جو احساس جاگتا ہے وہی احساس عشرت آفرین کی شاعری ذہنوں پر چھوڑتی ہے۔ کراچی کی نواحی بستی ملیر میں رہنے والی ماسی، اودھ کے شہر میں چھوڑی ہوئی حویلیاں، آم کے درختوں پر پڑے جھولے، ان سب کی مشترک پکار میں عراق کے مظالم کے آسیب، عورت کے جسم میں عمر کے ساتھ ساتھ پیدا شدہ تبدیلیاں، یہ سارے رنگ جب مل جاتے ہیں تو ایک توانا ہستی قاری کے تصور میں ابھرتی ہے۔ وہ عشرت آفرین ہے، ایک مکمل شاعرہ۔ اس کورونا کے دوران یہ دوسری عید ہے، اور عید کیا ہے، ان دو عیدوں کے بیچ ہم نے اپنے بہت قیمتی لوگوں کو کھو دیا۔ اس وقت جو حال ہے ہندوستان کا، جو حال ہے ایشیا کے بیشتر حصوں کا، پاکستان کا، خاص طور سے ہماری ادبی منظرنامے سے ایسی ایسی ہستیاں چلی گئی ہیں کہ جن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ غزل ان ہستیوں کے نام، جانے والوں کے نام۔
आबादी आबादी गहरा सन्नाटा, हर सू मेरे दिल के जैसा सन्नाटा। वाह वाह। पंख पखेरू डाली डाली चहक रहे हैं, पंख पखेरू डाली डाली चहक रहे हैं, आदमी के हिस्से में ऐसा सन्नाटा। और अनजानी दीवार खड़ी है हर घर में, अनजानी दीवार खड़ी है हर घर में, अंदर बैठा है अनदेखा सन्नाटा। अनहोने रास्ते पर भाग रहे हैं लोग, अनहोने रास्ते पर भाग रहे हैं लोग, पीछे पीछे दौड़ लगाता सन्नाटा। आबादी आबादी गहरा सन्नाटा, हर सू मेरे दिल के जैसा सन्नाटा। एक नज़म पेश कर रही हूँ, गाज़ा की माओ का नोहा। आज जो हालात हैं, जिस तरह से बमबारी हो रही है गाज़ा पर, उस पस मंज़र में आप इसे देखिएगा, हम ईद कैसे मना सकते हैं। चांद का इतना शोर मचा है, अपना चांद कहाँ निकला है। वाह वाह। अपनी ईद किधर आई है, अपना फाका कब टूटा है। अपने बच्चे तो भूखे हैं, अपना मुस्तकबिल नंगा है। अपने बच्चे तो भूखे हैं, अपना मुस्तकबिल नंगा है। अपनी झोली तो खाली है, अपना चूल्हा तो ठंडा है। तुम चाहो तो ईद मना लो, तुम चाहो तो ईद मना लो, अपना हर दिन आशूरा है। तुम चाहे मुंह मीठा कर लो, अपना तो कुनबा प्यासा है। अपने प्यारे मक्तल में हैं, अपना हर खेमा जलता है। अपने लिए तो अब हर बस्ती कूफा है या करबो बला है। काश सुनाई दे तुमको भी, काश सुनाई दे तुमको भी, घर घर जो मातम बरपा है। काश दिखाई दे तुमको भी, हर घर एक अज़ा खाना है। जंग जहालत नफ़रत गुर्बत, जंग जहालत नफ़रत गुर्बत, अपनी ईद का ये तोहफ़ा है। चाँद का इतना शोर मचा है, अपना चाँद कहाँ निकला है। अब हम जिस शायरा को ज़हमत देने जा रहे हैं, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन और अपनी कारकर्दगी से एक इदारे की हैसियत रखती है। वो एक नस्र निगार भी हैं और शायर भी, लेकिन अपनी तमाम तर सलाहियतें उन्होंने अंजुमन साजी में सर्फ कर दी। उनका रवैया एक तानपूरे की तरह है, जो पीछे रहकर साथ में बजते हुए साज की आवाज़ को उजागर करता है। 80 की दहाई में अपने शौहर जहानत हुसैन के साथ मिलकर उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल कायम किया, और न जाने कितने कलमकारों की अदबी दुनिया में रोशनासी उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल के तवस्सुत से हुई। नैयर जहां को अपनी ज़बान से बेइंतहा मोहब्बत, कल्चर से भरपूर इश्क और नई दुनिया में पुरानी खूबसूरत रवायात को जिंदा रहने और जारी रखने का लाजवाल हौसला है। मैं नैयर जहां साहिबा, या जिनको हम सब प्यार से नैयर आपा कहते हैं, उनसे कलाम की दरख्वास्त करता हूँ। ये छोटी सी गज़ल है और इसे मैं चुन के शेर सुना रही हूँ। तुमसे मुतारिफ मेरी बीनाई हुई है, तुमसे मुतारिफ मेरी बीनाई हुई है, अब शीशे से पत्थर की शनासाई हुई है। बहुत खूब। वो बात के जो बात कभी लब पे ना आई, वो बात के जो बात कभी लब पे ना आई, मशहूर उसी से मेरी गोयाई हुई है। बहुत खूब, बहुत अच्छी। और ये है,
ہر وقت لگاتی ہے گلے دوڑ کے مجھ کو، ہر وقت لگاتی ہے گلے دوڑ کے مجھ کو، اب میری سہیلی میری تنہائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جو مشورے دیتا ہے رہائی کے اسی نے، جو مشورے دیتا ہے رہائی کے اسی نے، زنجیر ہر ایک قسم کی بنوائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ نظم ہے آگہی کا دکھ، یعنی کسی بات سے ہم آگاہ ہو جائیں تو بعض اوقات کسی بات کا معلوم نہ ہونا بھی اچھا ہوتا ہے، تو یہ ہے آگہی کا دکھ۔ میں نے پڑھنا سیکھ لیا ہے چاہت میں ڈوبے چہروں کو، آنکھوں میں لکھے جذبوں کو، مہر و وفا کی تصویروں کو، عدل انصاف کی تحریروں کو، تقریروں کو میں نے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ جب سے پڑھنا سیکھ لیا ہے میرے اندر خوف کی چڑیا تنہائی کی ڈال پہ بیٹھی کانپ رہی ہے اور بسیرا ڈھونڈ رہی ہے۔ کوے چیل اور گدھ افلاک پر اور زبی پر صرف درندے گھوم رہے ہیں۔ میرے اندر دکھ کا سمندر جاگ اٹھا ہے، کیا کیا چکنا چور ہوا ہے، خوف سے میں خود بھی لرزا ہوں، سوچ رہی ہوں میرے علاوہ اور کس کس نے چہرے پڑھنا سیکھ لیا۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ یہ نظم اپنے بچوں سے ہے، اور بچوں کے خیال سے یا بچوں کے عنوان سے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں مرتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ہے، اپنے بچوں سے۔ صحیفوں میں یہ لکھا ہے شکست و ریخت کے لمحے ہر ایک موسم میں آتے ہیں، بہاریں جب شگوفوں سے لپٹ کر الوداع کہہ دیں، مسافر زرد پتے جب سفر آمادہ ہو جائیں، بگولے ٹہنیوں سے ان کا جوبن چھین لے جائیں، ہوائیں تیز سے جب تیز تر ہوتی چلی جائیں، تو اتنا جان لینا تم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اتنا جان لینا تم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آندھی سے فضاؤں کی کثافت دور ہوتی ہے، شکست و ریخت کے موسم ازل سے آتے رہتے ہیں، ہراساں تم نہ ہو جانا، شکست و ریخت کے موسم میں ایک لمحہ ہے بس ایسا، اس ایک لمحے سے تم ڈرنا کہ جس میں پیڑ زندہ ہوں مگر مالی کو گھن کھائے، سفینہ راہ پر ہو ناخدا گمراہ ہو جائے، کہ جس پہ گھر سلامت ہو مکین بے جان ہو جائے، کہ جب الفاظ زندہ ہوں مگر مفہوم مر جائے، شکست و ریخت کا یہ لمحہ اگر اندر اتر جائے تو پھر تعمیر کی دیکھو کوئی صورت نہیں رہتی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ نظم ہے ہجرت سے متعلق، اور میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے خون میں کہیں نہ کہیں ہجرت کا دکھ ضرور شامل ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نظم کو سن کے آپ کو اس دکھ کا احساس ہوگا، اپنی مجبوریوں کا احساس ہوگا، اور پھر ہم اسی میں خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں، جینے کے دروازے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے عجیب سا نہا ہوا کہ ڈب ڈبائی آنکھ میں تمام خواب خودکشی کی سوچنے لگے، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ دکھ کے زرد موسموں کے درمیان نظر نے دل کو چھوڑ کر مفاہمت کی بات کی، اور اجنبی زمین نے تھکن سے چور جسم کو مروتوں کی بھیک دے کے یہ کہا، زمین سنگ دل ہے، بادلوں میں صرف برف ہے، مشقتوں کی کھردری ردا تلے ٹھہر سکے تو ٹھہر جا۔ سو یوں ہوا ہمارے سر پہ سائباں تو آ گیا مگر ہمارے پاؤں سے زمین چھین لی گئی۔ واہ واہ، بہت۔ جی خواتین حضرات، تو ہمارے پہلے دور کا اختتام ہوتا ہے، اور دوسرے دور میں ہم 3 شاعرات کو سنیں گے، اس میں میری کچھ فرمائشیں ہیں ان لوگوں سے، اور سب سے پہلے میں
عشرت آفرین سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی نظم وجدان ہمارے لیے پیش کریں۔ حسب فرمائش نظم حاضر خدمت ہے۔ عنوان ہے وجدان۔ یہ نظم میرے پہلے مجموعے میں شامل تھی جو 1985 میں شائع ہوا، تو یہ پرانی نظم ہے۔ ہجر و وصال کے بیچ بھی ایک موسم ہوتا ہے، جیسے تمہاری گمسم آنکھیں، جیسے میری ادھوری نظمیں، جیسے چھاچھ کا خالی پیالہ، جیسے چاک پہ آدھا برتن، جیسے کسی سیارے پر 6 ماہ کی رات، جیسے کسی تخلیق کے لمحے کرب کی لذت، جیسے خواب میں وصل کا نشہ، جیسے لہو میں وحشی گیتوں کی سرشاری، جیسے بنجر کور زمیں کی پیاسی کوکھ میں نمو کی خواہش، جیسے گوری گرم ہتھیلی بیچ کسی کے نام کی مہندی، جیسے کوری نرم دہکتی پوروں کی شیتل آنکھوں میں لمس کے پہلے خواب کی حیرت، کچھ نہ سمجھنے اور سمجھانے کے موسم کی کچی باتیں، سوندھے جذبے، جیسے لڑکی کے سینے میں پہلی رات کا میٹھا خوف اور چٹکی لیتا مدھم دھڑکا، کیا کہنے، جیسے ماں کے پستانوں سے ہونٹ ہٹا کر ہنسنے والے بچے کی آسودہ آنکھیں۔ ہجر و وصال کے بیچ بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت بہت شکریہ عشرت۔ اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں حمیرہ رحمان سے ان کی یہ غزل، جس میں ایک شعر یہ ہے کہ روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، سورج نے پھر کوشش کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی۔ حمیرہ رحمان۔ دروازے پہ ٹانکتی اس نے آہٹ میرے آنے کی، دروازے پہ ٹانکتی اس نے آہٹ میرے آنے کی، اور ہوا میں پھیل گئی سرگوشی ایک فسانے کی، اور ہوا میں پھیل گئی سرگوشی ایک فسانے کی۔ سارے رشتے سارے بندھن کانچ کا پیکر ہوتے ہیں، سارے رشتے سارے بندھن کانچ کا پیکر ہوتے ہیں، کانچ کی فطرت ہے کرشوں سے پہلے شور مچانے کی۔ واہ واہ واہ۔ سارے رشتے سارے بندھن کانچ کا پیکر ہوتے ہیں، کانچ کی فطرت ہے کرچوں سے پہلے شور مچانے کی۔ باہر رنگوں کی برسات ہے اور اندر اس کی رمجھم، باہر رنگوں کی برسات ہے اور اندر اس کی رمجھم، ایسے میں تتلی کو کہاں فرصت ہے پر پھیلانے کی۔ واہ واہ واہ۔ روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، اور پھر سورج نے کوشش کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی۔ ماشاء اللہ، واہ۔ روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، اور پھر سورج نے کوشش کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی۔ بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے، بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے، اور پھر کی ایک ایک سے شکایت ان کے بھیگے جانے کی۔ واہ 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 واہ۔ بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے، اور پھر کی ایک ایک سے شکایت ان کے بھیگے جانے کی۔ کوئی کھڑا ہے آنکھوں میں پھولوں کے تھال اٹھائے ہوئے،
कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। वाह वाह वाह। पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। कितनी ही यादों के हुमैरा रोशन है बेनाम चिराग। कितनी ही यादों के हुमैरा रोशन है बेनाम चिराग। आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की। क्या कहने। कितनी ही यादों के हुमैरा रोशन है बेनाम चिराग। आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की। दरवाजे पे टांक दी उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की। मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। और तीसरी और आखिरी फरमाइश है डॉक्टर सदिया सबा से, उनकी गज़ल जिसका मतला है बज़ाहिर रौनकों में बज़माराई में जीते हैं, हकीकत ये है हम तन्हा हैं तन्हाई में जीते हैं। डॉक्टर सबिया सबा। अब्दुल्ला साहब आपकी फरमाइश की गजल। बज़ाहिर रौनकों में बज़्म आराई में जीते हैं, बज़ाहिर रौनकों में बज़्म आराई में जीते हैं। हकीकत है कि हम तन्हा हैं तन्हाई में जीते हैं, बज़ाहिर रौनकों में। सितम गारों ने आईने वफा मनसूख कर डाला, मगर कुछ लोग अभी उम्मीदे इजराई में जीते हैं। मगर कुछ लोग अभी उम्मीदे इजराई में जीते हैं। खुशा हम इम्तिहाने दश्त गर्दी के नतीजे में, बसद एजाज मशक़े आबला पाई में जीते हैं। बसद एजाज मशक़े आबला पाई में जीते हैं। मुकफ़ल है उधर तो शहरे दिल के सारे दरवाजे, मुकफ़ल है उधर तो शहरे दिल के सारे दरवाजे। इधर हम हैं कि एक शौक़े पजीराई में जीते हैं, मगर हम हैं कि एक शौक़े पजीराई में जीते हैं। न है ये दौर पत्थर का न कांसी का ज़माना है, न है ये दौर पत्थर का न कांसी का ज़माना है, कि हम तहजीब के अहदे कलीसाई में जीते हैं, कि हम तहजीब के अहदे कलीसाई में जीते हैं। उधर हर आन इस्तक़बाले अफ़कारे तरोताज़ा, उधर हर आन इस्तक़बाले अफ़कारे तरोताज़ा। इधर हम सर निगू माजी तमन्नाई में जीते हैं, इधर हम सर निगू माजी तमन्नाई
میں جیتے ہیں. اگر حق گوئی کی قیمت متائے لطف یاراں ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ مہنگائی میں جیتے ہیں. تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ مہنگائی میں جیتے ہیں. بظاہر رونقوں میں بزم آرائی میں جیتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم تنہا ہیں، تنہائی میں جیتے ہیں. بظاہر رونقوں میں. بہت شکریہ. بھائی ہمیں تو بہت مزہ آ رہا تھا، اور میرے خیال سے آپ تمام لوگ بھی میری طرح سے انجوائے کر رہے تھے، اس پہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان تمام شعراء کے کلام سے. لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، کم وقت ختم ہو گیا ہے. اس پروگرام کے اختتام ہونا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں، میں ان تمام شاعرات کا فرح کامران، صبیہ صبا، عشرت آفرین، حمیرہ رحمان اور نیر آپا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور سول کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب انتظار کریں گے کہ کب یہ سول دوسری نشست کرتے ہیں ان خواتین شاعرات کے ساتھ، اور ہم اس میں پھر سے شریک ہوں. خدا حافظ.